الوداعی جمعہ کے موقع پر قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بیری والی مسجد ملتان میں بیان فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ومن يوكل الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رمضان المبارک سال وداعی جمعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، مسلمانوں پہ رحم فرمایا، بندہ نوازی فرمائی کہ ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کو بخشا، اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند عالم نے مسلمانوں کو روزوں کی، تراویحوں کی، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق بخشی۔ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے روزے، ہماری تراویحاں، ہماری تلاوت مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ مالک کائنات نے انسانیت کی ہدایت کے لیے طرح طرح کے پروگرام بنائے، اس کے مقام تک پہنچانے کے لیے ہمیں نئے آدمی بھی ہوتے ہیں، کچھ ہجوم ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے سب لوگوں کی زندگی میں، مسلمانوں کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، تراویح، نماز، تلاوت، صدقہ خیرات کی توفیق بخشی۔ اور یہ الوداعی جمعہ جو ہے، اس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور ایک یہ وجہ بھی تو ہے کہ ہم میں سے نہ جانے کس کس کے لیے آخری جمعہ ہے۔ سال میں کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، کتنے مرد، کتنی عورتیں چلے جائیں گے، قبروں میں سے پہنچ جائیں گے، دنیا سے، کوٹھیوں سے نکل کر، بنگلوں سے نکل کر، محلوں اور ایوان شاہی سے نکل کر، دفتروں اور دکانوں سے نکل کر، مکانوں اور جھوپڑیوں سے نکل کر بے شمار لوگ آخرت کی طرف قبروں میں چلے جائیں گے پورے سال میں۔ تو ہم سب کے لیے یہ جمعہ آخری جمعہ بنا ہے۔ تمام تعریفیں ہیں اس ذات کے لیے جس نے بڑے بڑے ظالم و جابروں کی گردنیں موت کے ذریعے مروڑ دی، اور تمام تعریفیں ہیں اس ذات کے لیے جس نے بڑے بڑے مغرور اور جس نے بڑے بڑے طاقتور شہنشاہوں کو ایوان شاہی اور تاج شاہی سے اٹھا کر قبر کی مٹی میں ملا کر شیروں کی غذا بنایا۔ تمام تعریفیں ہیں اس ذات کے لیے جس نے دوستوں کی مجلس سے اٹھا کر قبر کی مٹی کے حوالے کر دیا۔ تمام تعریفیں ہیں اس ذات کے لیے جس نے عدالت سے اٹھا کر قبر کی مٹی میں لا کے پھینک دیا۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو سارا دن بازاروں میں مشغول رہتے تھے، یہاں سے اٹھا کر قبر کے اندر کیڑوں کے حوالے کر۔ ہمیں کیا معلوم کس کس کی زبان کو کیڑوں نے کھا لیا۔ ارے جن آنکھوں پہ پوری دنیا قربان ہوا کرتی تھی، ان آنکھوں کی پتلیوں کو کیڑے کھائے۔ جن لبوں پہ نثار ہوا کرتے تھے، جن لبوں پہ قربان ہوا کرتے تھے، ان لبوں کو کھا کر مٹی نے تباہ کر دی۔ وہ آنکھ جس میں زیور اچھا لگا کرتا تھا، وہ آنکھ جس میں چوڑیاں سجا کرتی تھی، وہ آنکھ جس میں گھڑی سجائی جاتی تھی، وہ آنکھ جس میں انگوٹھی سجائی جاتی تھی، قبر میں جا کے دیکھو وحشت ناک خوف میں دونوں آنکھوں کو دھڑ کے الگ ہے۔
اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تم یاد کرو یا نہ کرو قبر تمہیں رات دن میں 5 مرتبہ یاد کرتی ہے. انا بیت الدود لوگوں میں کیڑوں کا گھر ہوں تیاری کر کے آؤ. انا بیت الواقیہ میں ڈرونا گھر ہوں تیاری کر کے آؤ. انا بیت التراب میں مٹی کا گھر ہوں اور شہنشاہوں اور وزیروں اور کبیروں اور امیروں صادروں طرح طرح کے نرم نرم غلیچوں میں رہنے والوں تم میرے پاس آؤ گے. میرے پاس آئے بغیر تمہیں گزارا نہیں اور حالات تمہارے یہ بنیں گے کہ قبر کی مٹی کے کیڑے تم سب کو کھا کر ختم کر دیں گے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے او ابو ہریرہ آج میں تجھے دنیا کی حقیقت سکھلاؤں. مدینہ منورہ سے دار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے گئے. جا کے ایک مقام پہ کھڑا کر دیا جہاں آدمیوں کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی, گندگی پڑی ہوئی تھی, کپڑے کے چیتڑے پڑے ہوئے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ان کھوپڑیوں کو دیکھ لو. کل ان کھوپڑیوں پہ بڑے بڑے طرح طرح کے عطر ملے جایا کرتے تھے, بڑے بڑے طرح کے چھڑکے جایا کرتے تھے, طرح طرح کے روغن اور تیلوں کی مالش ہوا کرتی تھی. موت آنے کی دیر تھی, دیکھ لے ان کھوپڑیوں کو کتے گھسیٹے گھسیٹے گھستے ہیں. یہ وہ کپڑے ہیں جن کو حسینہ خوبصورت لڑکیاں پہن کر اکڑا کرتی تھی. ارے ان کی کپڑے کو اترنے کی دیر تھی, آج دیکھو مٹی میں رل رہا ہے. اور یہ جو تمہیں گندگی نظر آتی ہے یہ کھانے کی شکل میں, مٹھائیوں کی شکل میں کتنا اعلیٰ درجے کا رکھا ہوا تھا. آج اس کا حال دیکھو, ہر آدمی کس طرح پہ نفرت کرتا چلا جا رہا ہے. ابو ہریرہ دنیا بالکل بے ثباتی ہے, دنیا بالکل نہ قائم رہنے والی ہے, نہ پائیدار ہے. اس میں ہمیشہ کوئی نہ رہا اور کوئی نہ رہے گا. سکندر ذوالقرنین جیسے چل بسے, کابل سے لے کر طرابلس تک جن کے خطبے پڑھے جاتے تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. روئے زمین کے مالک چلے گئے, بڑے بڑے خزانوں کے مالک جب دنیا سے رخصت ہوئے اپنے گھر کی تمام کمائی میں سے 2 دن کفن کا ٹکڑا بھی نصیب نہیں. اور اس کے لیے تیاری کیسے ہوگی ہمیں کچھ جان تک بھی نہیں, ہمیں اس بات کی طرف توجہ تک بھی نہیں. قرآن کریم نے ہمیں متوجہ کرا دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. او ایمان والو, اولاد تمہاری, مال تمہارا تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے, تمہیں برباد نہ کر دے, تمہیں ہلاک نہ کر دے, اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اگر ایسا ہو گیا تو خسارے میں پڑ جاؤ گے, سوٹی میں پڑ جاؤ گے, دیا میں پڑ جاؤ گے, تباہی میں پہنچ جاؤ گے. دنیا میں اس کا علاج ہو سکتا, آخرت میں نہیں ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ارشاد فرمایا بتاؤ تمہیں اپنی زندگیوں کی کس قدر امید ہے. ایک صحابی کہنے لگا مجھے فجر کی بعد ظہر کی نماز کی امید ہے. دوسرا صحابی کہتا ہے مجھے ظہر کی بعد عصر کی نماز کی امید ہے. تیسرا کہتا ہے مجھے عصر کے بعد مغرب کی امید ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک اٹھایا, اپنا پیر اٹھایا اور فرمانے لگے میرے صحابہ تم نے تو بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہے, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے, جو قدم اٹھایا ہوا ہے, جو پیر اٹھایا ہوا ہے, نہ معلوم یہ زمین پہ رکھا بھی جائے گا کہ نہیں. فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ جو سانس اندر کو گیا نہ معلوم وہ سانس باہر کو لوٹ کے آئے گا کہ نہیں. جو سانس باہر آ گیا نہ معلوم اندر لوٹ کے جائے گا کہ نہیں. اس لیے فرمایا تیاری کر, اور کہتا کہ رنگا لے نہ چنگری اور گندا لے نہ سیس, پھر کیا کیا کرے گی اری تو دن کے دن. ارے دن کے دن تو کچھ بھی نہیں بن سکے گا, یکدم جب بلاوا آ جائے جانو نہیں پیا کس دن بلا لے, جانو نہیں پیا کس دن بلا لے, پھر کھڑی منہ تکے گی اری تو دن کے دن.
وہ کیا کمائی ہو سکے گی؟ ادھر موت کا جھپٹا لگے گا، ادھر دنیا سے روانگی ہو جائے گی۔ 1 گھنٹے پہلے علم نہ ہو سکا، 1 رات پہلے پتہ نہ چل سکا، 1 ہفتہ پہلے علم نہ ہو سکا، اس لیے تیاری نہیں کر سکے۔ جس وقت بھی ساز و سامان کی تیاری میں لگو گے، اسی وقت کچھ بنا سکیں گے۔ آج مسلمان کو خیال تک نہیں، پرواہ تک نہیں کہ یہ دنیا مجھ سے ٹوٹ جائے گی۔ اور لوگوں، تم نے ہزاروں کو کندھوں پہ اٹھا اٹھا کر ابا کو پہنچا دیا، دادا کو پہنچا دیا، تائے چچا کو پہنچا دیا، امی نانی کو پہنچا دیا، کیا ہم نہ پہنچیں گے؟ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح۔ ساری دنیا کے لوگوں، تمہاری مثال ایسی ہے، ڈانٹ کو کاٹ کر ہوا میں رکھ دو، خشک ہو کر کے یوں اڑتا پھرے گا ہوا میں۔ فرمایا تمہاری ہنسی کوئی نہیں، مجال کوئی نہیں، طاقت کوئی نہیں، جرأت کوئی نہیں، ارے یوں ہی دندنا رہا ہے، یوں ہی کر رہا ہے۔ آواز آتی ہے ولا تمشی فی الارض مرحا، اور داد میری زمین پہ آ کر کے نہ چل، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا۔ تو میری زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، تو میرے پہاڑوں سے بلند نہیں ہو سکتا، پھر اکڑنے کا کیا فائدہ؟ کس بات سے اکڑ لیے پھرتا ہے تو؟ جیسے یہاں چٹک بٹک کرنے والے تو کتنے ہی لوگ دنیا سے ٹر گئے۔ وہ کسی نے دیکھا ہوا تھا، بڑی حسینہ تھی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی چٹک مٹک کے چلا کرتی تھی، شان بڑی عجیب تھی، موت آئی، مر گئی، قبر میں دفن کر دیا، قبر کے اوپر خاردار کانٹوں والا جھاڑ کھڑا ہو گیا، اور پاس سے گزرتا ہوا کوئی کہنے لگا اور کیسے ہنسی کی قبر پر کانٹوں کی باڑ ہے، اور کیسے ہنسی کی قبر پر کانٹوں کی باڑ ہے، وہ پھول کا بدن، وہ نزاکت کہاں گئی، وہ اٹکنا مٹکنا کہاں گیا، وہ اکڑ کہاں چلی گئی، وہ غرور کہاں چلا گیا؟ ارے تم تو کیا تھے، آج قبر میں ہو، اور قبر کے اوپر بھی خاردار کانٹوں والا جھاڑ کھڑا ہوا ہے۔ یوں ہی کیا معلوم ہو، ایسے تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قبروں میں جایا کرو، جا کے زیارت کیا کرو، میرے آقا کی سنت ہے، وہاں کچھ سلام پڑھ کے بخشا کرو۔ فرمایا جب تم قبرستان میں جاؤ گے، تمہیں قبریں گری ہوئی نظر آئیں گی، ڈھئی ہوئی نظر آئیں گی، لحد کھلی ہوئی نظر آئیں گی، کسی کا کفن نظر آئے گا، کسی کا سر نظر آئے گا۔ تجھے اس بات کی طرف توجہ ہو سکے گی کہ میں دنیا میں کس لیے مغرور پھرتا ہوں، ایک نہ ایک دن مجھے یہاں آ رہا ہے۔ ایک قبرستان میں جایا کرو جس کا وارث کوئی نہیں، جہاں جانور کا پاؤں رکھا گیا، قبر کے اندر سوراخ ہو گیا، بکری نے پاؤں رکھ دیا، مینگنے پڑی ہوئی ہے، قبر کھلی ہوئی ہے، ہڈیاں باہر پڑی ہوئی ہے، اور حالت یہ بنی ہے یہ سرائے دہر مسافروں بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، جو مقیم سے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں۔ ارے تختوں کے نشین کہاں گئے، شہنشاہ کہاں چلے گئے، کوٹھیوں والوں کا کیا بن گیا، بنگلے والوں کا کیا حال بن گیا، بڑے بڑے عمارتوں میں رہنے والے کہاں گئے، رات دن بننے سنورنے والے کہاں گئے، سرخی پاؤڈر کے اندر مست رہنے والے کہاں گئے؟ فرمایا دنیا بھر کی مستی کو چھوڑو، وہاں قبرستان میں جا کے دیکھا کرو، آواز تو دے کے دیکھو، رات دن آواز تو جواب دینے والا کوئی نہیں، جو مثال سروتی ہے خوش بیاں، دم گوپ سے گوپ ہے تو ہر پیشہ، جو مثال توتی ہے خوش بیاں، دم گوپ سے گوپ ہے تو ہر پیشہ، وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دہروں میں گویا زبان نہیں۔ بڑے بڑے وکیل، بڑے بڑے بار اطلاع، بڑے بڑے بالفسر بولنے والے اور قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، ججوں کو بلاؤ جواب نہیں، وکیلوں کو بلاؤ جواب نہیں، مقرروں کو بلاؤ جواب نہیں، مولویوں کو بلاؤ جواب نہیں، خطیبوں کو بلاؤ قبروں میں سے جواب نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے ان قبر والوں کے منہ میں زبان نہیں۔
جب یہ صورت بننی ہے اور فرمایا لوگوں تم اس بات کا تو جان کیا کرو، کبھی لوگ اپنی میت کو اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں، پرانی قبر کھود سے ہوئی نکل آتی ہے، ہڈیاں باہر نکال کر رکھ لی، کھوپڑی باہر نکال کے رکھ لی، اپنے مردے کو دفن کریں گے، بعض کو ہڈیاں بھی رکھ دیں گے، اینٹیں پکڑاتے ہوئے، سارا دیتے ہوئے، ساز و سامان اٹھاتے ہوئے، میت کی چارپائی قبر کے قریب کرتے ہوئے، اپنے مردے کو قبر میں اتارتے ہوئے، کسی کا اس کھوپڑی کے اوپر پیر آ گیا جو پرانی مردے کی وہاں سے نکالی تھی، کہتی ہے آواز آئی کھوپڑی میں سے، اور طالب نے کیا میرے سر پہ پاؤں رکھ کر تم نے چور چور کر دیا، ارے میں تجھے کیا بتاؤں، کل پاؤں ایک سانس ہے، سر پر جو آ گیا یک سر وہ سخانہ شکستہ سے چور تھا، اور کہنے لگا ذرا راہ دیکھ کے چل اور بے خبر کل میں بھی تیری طرح سر پر غرور تھا، آج تم نے پاؤں رکھ کر میری سر کو چور چور کر دیا، تجھے کیا بتاؤں کل اس سر پہ تاج اوڑھا جایا کرتا تھا، کل اس سر سے نہ معلوم کیسے کیسے دوپٹے اوڑھے جاتے تھے، کیسے کیسے روغنوں کی مالش ہوتی تھی، کیسے کیسے عطر لگا کرتے تھے، لیکن چلو کوئی بات نہیں، آج میں تیرے پیر کے نیچے آ کے چور چور ہو گیا، تیاری کر کل کو تو بھی کسی کے پیر کے نیچے یوں ہی آئے گا۔ کتنی بڑی غفلت ہے، اتنی بڑی بھول ہے، آج میرا تیرا مرنے کا پروگرام نہیں، ہمارا ارادہ نہیں، تو سے یوں ہی آخری وقت آ جاتا ہے، لو ڈاکٹروں نے آنا شروع کر دیا، لو طبیب آنے لگ گئے، لو طرح طرح کی باتیں شروع ہو گئی، نہیں جی خیر آ جائے گی، نہیں جی تندرستی آ جائے گی، لو جی اشارے جی ہونے لگ گئے، ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا، حکیموں نے بھی جواب دے دیا، حالات بدل سے یہاں تک آ پہنچے کہ اب سانس لمبے ہونے لگ گئے، اب آنکھوں کی پلکیں بھی جھکنے لگ گئیں، اب ہچکیاں بھی آنی شروع ہو گئی، حدیث بات میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرائیل کہتے ہیں کہ جب میں کسی کو دنیا سے لے جانا چاہتا ہوں ایک انگلی اس کے گردن پہ رکھ دیتا ہوں، پہچان ختم ہو جاتی ہے، بیوی سامنے بیٹھی ہے، پوچھ رہی ہے میں کون ہوں، سر ہلاتا ہے مجھے پتا نہیں کون ہے، اس کا کلیجہ پھٹتا ہے، ارے 50 سال اچھے گزارے آج مجھے پہچان سن، اسے کیا معلوم اس کی آخرت کی تیاری ہو گئی، عورت چھوٹے بچے کو لے کے آتی ہے اور دنیا سے جانے والے اسے تو پہچان لی یہ تیرا بچہ کون تھا، سر ہلاتا ہے مجھے پتا نہیں، عورت اپنے بچے کو کہتی ہے میرے بلانے سے تو نہیں بولا، تو چھوٹا ہے سارا میں تو سے بہت زیادہ پیار تھا، تو ہی بار بار ابا کہہ کے بلا کے دیکھ لے شاید جواب آ جائے، کیسے آواز، زبان بند ہو گئی، پہچان ختم ہوگی، سانس پھول گیا، ہچکیاں شروع ہو گئی، گھبراہٹ پہ گھبراہٹ ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت دعا کیا کرتے تھے الہی موت کی تکلیف سے بچا، موت کی پریشانیوں سے بچا، قبر کے عذاب کے بارے میں ارشاد فرمایا اگر میں تمہیں قبر کا عذاب دکھا دوں تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، سارا خاندان پاس بیٹھا ہے، دشمن خوش ہو رہے ہیں، رشتے دار رو رہے ہیں، عورت جس کی کائنات اجڑ رہی ہے کبھی خامن کو دیکھتی ہے کبھی آسمان کو دیکھتی ہے، الہی یہ کیا بنے گی، چھوٹے چھوٹے بچے امی امی کہہ کر کے تھک گئے، جواب نہیں ملتا، ہچکیاں آنی شروع ہو گئی اور حالات یوں بگڑتے چلے گئے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق فظن انه الفراق، رگیں ٹوٹنے لگی،
تم کیا جانو موت کتنی شدید دکھ دیا کرتی ہے، اور میری تیری کیا ہستی، میری تیری کیا مجال ہے۔ لوگوں نے دیکھا سفیان ثوری جیسی ولی، سفیان ثوری جیسا قطب، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جیسا ابدال، آخری وقت ہے، رو رہے ہیں، زمین پہ پیشانی رگڑ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے میرا آخری وقت ہے، ڈرتا ہوں نامعلوم وہ ذات کبریا کس حال میں پیش آئے گا۔ تم تو بڑے ولی ہو، تم تو بڑے ابدال ہو، تم تو بڑے قطب ہو، تمہیں کیا غم ہے؟ فرمانے لگے تم نہیں جانتے، قرآن مجید پڑھتا ہوں مجھے میرا جگر پھٹتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اور میری پکڑ بڑی سخت ہے، ذرا سنبھل کے آ، تیاری کر کے آ، ہوش کر کے آ، کچھ کما کے لا، کچھ زندگی میں بنا کے لا، کچھ اعمال کی جولی میں جمع کر کے لا، ننگا نہ آ۔ آج انسان اور بالخصوص مسلمان کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ قبر میں تو جائے گا جب ابھی موت کے جھٹکے لگ رہے ہیں، قبر رگیں ٹوٹ رہی ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ ارشاد فرمایا خاردار جان پر ریشمی کپڑا ڈال دو اور لکڑی لے کر کھینچو، ایک پلہ پکڑ کر کھینچو، جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے، آدمی کی یوں رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا، والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے گوتا مار مار کر گسیٹ کر لاتے ہیں۔ ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف روانگی اس حالت میں، کس انداز سے، کس انوکھے انداز سے، کن دکھوں کے ساتھ ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت سے سارے نبی پناہ مانگتے رہے، صحابہ پناہ مانگتے چلے گئے، اور میری تیری کیا مجال ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آخری حج کے لیے بیت اللہ شریف میں پہنچے ہوئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسا ولی بزرگ جس نے 40 برس عیسیٰ کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 53 حج اپنی عمر میں ادا کیے، آخری حج کے لیے بیت اللہ میں پہنچے ہوئے ہیں، اور غلاف کعبہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور ایک ہاتھ میں اپنی سفید داڑھی سیدھی داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور رو رہے ہیں، اور میاں نستی کو پکار کر کے تلاوت ہو رہی ہے اور بسا کر رو رہے ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ اے پروردگار عالم الہی تو اپنی کریمی کا صدقہ مجھ پہ فرما دے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسے جنہوں نے 53 حج ادا فرمائے اور جنہوں نے عیسیٰ سے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھی، اور لوگوں آخری وقت میں سٹی داڑھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور رو رہے الہی میرے پلے کچھ نہیں، میری چٹی داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بیٹے لکھتے ہیں جب میرے ابا کا آخری وقت آیا، 8 لاکھ حدیثوں کی حافظ ہے، وقت کا امام اور پرہیزگار اور متقی ہے، بہت بڑا علامہ ہے، 8 لاکھ نبی کی حدیثیں سینے میں جمع ہے۔ بیٹا کرتا ہے میرے ابا کا جب آخری وقت آیا، اتنے پسینے آئے، اس قدر پگھر آیا، کپڑوں سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگا، اتنا پسینہ آیا کہ کپڑوں سے گزر کر زمین پہ پسینہ ٹپک رہا۔ بیٹا کہتا ہے کہ میں نے ابا جی سے عرض کیا آپ کو یہ پسینہ اتنا کیوں آیا؟ فرمانے لگے او بیٹا اللہ کی عدالت سے ڈر رہا ہوں، عنقریب میری پیشی کا وقت آنے والا ہے۔ آپ کو کیا ڈر ہے؟ آپ تو بڑے ولی ہیں، آپ وقت کے امام ہیں، پرہیزگار اور متقی ہیں، 8 لاکھ حدیثوں کی حافظ ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے رو دیا، فرمانے لگے وہ ایسا بے نیاز ہے، وہ ایسی بے مثل ذات ہے، وہ ایسا وحدہ لا شریک ہے، اگر وہ چھوڑنے پہ آئے تو پکڑنے والا کوئی نہیں، اور اگر پکڑ لے فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين۔ ایسے ایسے لوگ گھبرا گئے، پسینے چھوٹ گئے، زمین گلی ہو گئی،
نہ جانے اللہ پاک کس حال میں پیش آئے اور کیا سلوک ہمارے ساتھ ہمارے. اس لیے قرآن مجید بار بار جھنجھوڑتا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اور لوگوں جو کچھ میں نے تمہیں دولت دی ہے، مال دیا ہے، اپنی زندگی میں اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کر لو. من قبل ان يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. موت اگر آ گئی رتی برابر پھر عمل نہ کر سکو گے. اس وقت کماؤ جو کچھ تم نے کمانا ہے، اس وقت اپنے اندر پیدا کرو جو چیز تم نے پیدا کرو. فَأَصْدَقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. تم کہا کرتے تھے کہ ہم مال لٹا دیں گے، اللہ کی رضا کو خریدیں گے، موت کے وقت کی پریشانی کو دور کر دیں گے. ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض آدمیوں کی موت اس طرح پہ آئے گی ذرا سا ریشمی رومال اس کی طرف کیا، خوشبو سنگائی اور روح برباد کر گئی. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. بعض لوگوں کی روح اس طرح پہ نکلے گی جیسے مشک کا منہ کھول دیا پانی پار نکل گیا. بڑوں کی موت، چھوٹوں کی موت، کافر کی موت، مسلمان کی موت بڑا فرق. انبیاء کی موت اور امت کی موت میں بڑا فرق. آج ہم بد کرداروں نے کبھی یہ نہ سوچا کہ کس انداز سے دنیا سے جانا ہوگا. وہ کہتا ہے کہ اگر کسی بات کا نشہ ہے تو وہ بھی اتار دے. کہتا زور و طاقت میں ہے تو اگر پی لے تن، اس پہ مغرور ہونا نہ اے جان من. آنے والی ہے ایک دن اجل بے سخن، آ کے مٹی میں دے گی ملا ان بدن، پھر اکڑ سب یہ تیری نکل جائے گی. پھر عجب، خود بینی، تکبر، غرور، اکڑ، بننا، سورنا، ہر وقت کا زیب و زینت کی طرف راغب رہنا، یہ تمام کے تمام منظر یوں اڑ کر سامنے آئے. ہم نے حسن کی پوجا کی، ہم نے مال کی پوجا کی، ہم نے جمال کی پوجا کی، ہم نے تخت اقتدار کی پوجا کی. مرتے وقت ہم کوئی خاص چیز ہاتھ نہ لے کے جاتے. اس لیے کہتا ہے اس دھوکے میں نہ آیا کر کے حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکا کھائے گا. یہ منقش سانپ ہے ڈٹ جائے گا، یاد رکھے ورنہ پھر پچھتائے گا. سانس سانس میں سوچ، قدم قدم پہ سوچ، منزل بے منزل سوچ، قادر ہے تب بھی سوچ، گورنر ہے تب بھی سوچ، سربراہ ہے تب بھی سوچ، ماں باپ ہے تو تب بھی اپنے دل میں غور کر. قبر کے گڑے کی اس کروڑوں سال کی زندگی کے لیے کچھ سامان پیدا کر، کچھ اس کے لیے حالات پیدا کر، کچھ اس کے لیے سوچ و بچار کر. یوں ہی نہیں بنا کرتا. قرآن کریم میں ہے فما وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. پتہ نہیں کل میری تیرے ساتھ کیا بنے گی. وما تدری نفس بأي أرض تموت. کوئی نہیں جانتا زمین کے کس ٹکڑے پہ موت آئے گی. ایک بس لاہور سے چل، ایک فیصل آباد سے چل، دونوں میں برات ہے، دلہے ہیں، رشتے دار ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، گانا بجانا ہے، خوشی ہے، گھر والوں کو دلہن کا انتظار ہے، جہیز کا انتظار ہے، جگہ بنا رکھی ہے، یہاں فریج رکھیں گے، یہاں ٹی وی رکھیں گے، یہاں فلاں سارو سامان رکھیں گے. شاہکوٹ کے قریب سے جب بسیں گزرنے لگی دونوں میں تصادم ہوا، ادھر کا دلہا بھی ختم ہے، ادھر کا دلہا بھی. جن گھروں میں زیور پہنے ہوئے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے، جہیز ساتھ لیے ہوئے دلہن کا انتظار تھا، ارے جا کر ان گھروں سے پوچھو ایک ایک گھر میں 7 لاشیں پہنچی. ایک ایک گھر میں 7 لاشیں پہنچی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں خوشی کو غمی میں تبدیل کر سکتا ہوں، غمی کو خوشی میں تبدیل کر سکتا ہوں. واللہ علی کل شیء قدیر. ہر چیز پہ قدرت میری قادر میں ذرا سوچ کے چلا کر.
जिंदगी यूं ही गुजार दी, सोचो विचार का अपने अंदर मादा हम कब रखेंगे, कब सोचेंगे। इसलिए कहता है कि वो लोग आखिरी वक्त था, आंखें पलट गई, दिमाग खराब हो गया, चक्की चल रही थी, सीने के अंदर फटने लगा है, पाँव बड़ा मजबूर है, और कितनी बड़ी इख्तदार और हुकूमत का मालिक था, दोनों पैरों में कपड़ा बांधने की खुद हिम्मत तो क्या, पैर के अंगूठे को हरकत भी नहीं दे सकता, दूसरा आदमी दोनों अंगूठे बांध रहा है। मुल्क का पहलवान रुस्तुम जमा, आखिरी वक्त है, अरे अगर उंगली बंद रह गई तो खोलने पे कादिर नहीं। पूरे मुल्क का फौजी सरबराह है, कमांडर और कप्तान है, कर्नल और जर्नैल है, आंखें फट रही है मरते वक्त, दूसरा आदमी अगर बंद ना करे तो ये बंद नहीं कर सकता। कितना मजबूर, कितना लाचार, कितना परेशान, कितना आजिज। अभी अभी कितने इंतजाम थे, अभी अभी कितने साधो सामान थे, और ये अभी सारे धंधे खत्म हो गए, सारी अकड़ मुक गई, दौलत ने भी जवाब दे दिया, पुलिस और फौज ने भी जवाब दे दिया, पूरे मुल्क की कुव्वतों ने जवाब दे दिया, पूरी दुनिया की ताकतों ने जवाब दे दिया, और हालत ये बनी है कि दुनिया में रहम खाएगी अरे किस न ये पुरजफा, रहम खाएगी हर किसी न ये पुरजफा, अकेले बुरा इसकी ना तो अदा, कोई बचता नहीं इसका मारा हुआ, एकदम में ये कर देगी सबको फना, दिन क़यामत के जिस दम मचल जाएगी। अंबिया को न छोड़ा, रसूलों को न छोड़ा, शहंशाहों को न छोड़ा, फकीरों वकीरों को न छोड़ा, अखीरों और तरह तरह के दुनिया में ऐसे ऐसे लोग जो 500 मन के पत्थर हाथ में लेकर लड़ाई किया करते थे, मौत के झटके ने तमाम रगों को तोड़ के आखिरी वक्त है, पसीने फूट रहे हैं, हिचकियां लग रही हैं, तमाम को उम्मीद हो चली कि अब किस तरह ना टेढ़ा गया, तमाम रिश्तेदार रो रहे, दुश्मन हंसने लगे, रिश्तेदार रोने लगे, घर वाले माल की तकसीम में फिक्र में पड़ने लगे, दम निकल गया, सारा निजाम बर्बाद हो गया, रगे टूट गई, तख्ते पे डाल लिया, गुसल देने वाले को बुला लिया, आजा गुसल दे दे। वो कपड़े उतारने लगा, कपड़ा बचाने के लिए हाथ को मरोड़ता है, कोशिश करता है कि सालिम कपड़ा उतर आए, इधर उधर तकलीफ देता है, करवटें बदलता है, आवाज आती है और कपड़ों के लालची और हिरसी और तमा करने वाले, आज मुझे तकलीफ यूं ना दे, मैं तुझे क्या बताऊं, जिस मकाम से मैं गुजर के आया हूँ, जिन घाटियों को बूर करके आया हूँ, जब तू गुजरेगा तुझे पता चलेगा, अरे मेरी रगें तोड़ दी गई, मेरे एक खून का कतरा खुश्क हो गया। तजर्बे की बात है कि मौत आने से एक कतरा खून का नहीं रहता, कानों के पर्दे फट जाते हैं, आंखों के नूर के पर्दे खत्म हो जाते हैं, तमाम निजाम। और कहता है जब कपड़े उतारने लगे, आवाज आती है चूर है जिस्म इतना करम कीजिए, गुस्ल आहिस्ता आहिस्ता से दीजियो, और मेरे कपड़े उतारो संभाल के। और कपड़े उतारने वाले क्या कर रहा है, कुछ जरा सोच तो सही, आज मेरा नंबर है, कल को तेरा नंबर है, जबकि हल्दी से सर्दी उबी से बदन, गुस्ल देने लगी मिलके माँ और बहन, मैं तो जाती हूँ परवरदिगार के। कपड़े उतारने की कोशिश हो रही है, कहता तुझे क्या बताऊं, मक्खी बैठ जाए, मुझे तो पहाड़ मालूम होता है, मेरी रगें टूटी है, मैं उन मकामात से गुजर के आया हूँ जिन्हें तू नहीं जानता। हाल मई तू देखती रहती है रूह, और गुस्ल देने वाले से कहती है रूह, और गुस्ल देने वाले मैं तुझे क्या बताऊं, 7 बेटे मैंने छोड़े, 5 बेटे मैंने छोड़े, औलाद बड़ी काफी छोड़ी, और मुझे कितना अफसोस है, एक ने भी गुस्ल देने के लिए हाथ न बढ़ाया, एक बेटे ने भी गुस्ल देने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया।
امی جان کہتی ہیں او میری تم کتنی بچیاں ہو، میری کتنی نویں ہو، خدا کی قسم تم کیا سوچ رہی ہو؟ تم آج میرے بدن سے نفرت کرتی ہو، آج میرے کپڑوں سے نفرت کرتی ہو، تم سب کو ان مقامات سے برابر گزرنا پڑے گا۔ بیٹی اپنی ماں کو غسل نہیں دیتی، بیٹا اپنے باپ کو غسل نہیں دیتا، بھائی اپنے بھائی کو غسل نہیں دیتا، پرائے آدمی رکھے ہوئے ہوتے۔ آواز آتی ہے جب پانی ڈالنے لگے، ہاتھ پھیرنے لگے تو کہتا ہے کہ میں نے جھیلی ہے مصیبت بے شمار۔ تمہیں کیا بتاؤں، گنتی نہیں کی جا سکتی۔ پوری دنیا پر اگر موت کے صدمے عظیم کو تقسیم کر دو تو تم سارے مر جاؤ گے۔ کہتا ہے جو مجھے تکلیف پہنچی تم نہیں جان سکتے، موت کا صدمہ عظیم نرالا، یہاں بڑے بڑے جھک گئے، یہاں بڑوں بڑوں کے سر جھک گئے، ایوان شاہی یہاں جھک کر کے مر گئے، میں تمہیں کیا بتاؤں۔ کہتا ہے میں نے جھیلی ہے مصیبت بے شمار، ہولے ہولے جسموں سے کپڑے اتار، میرے کپڑے اتارنے میں لے تو لان نہ کر، اس طرح سے نہ اتار جسے اتارنے میں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے آج میری باری ہے، کل کو تیرے کپڑے یوں ہی اتریں گے، اور میری چوڑیاں توڑنے والی ہو، اور میری بہنوں، اور میری خالہ، اور میری پھوپھی، اور میرے رشتے داروں، آج میری چوڑیوں کو توڑ رہی ہو، رب کبریا کی قسم کل تمہاری چوڑیاں یوں ہی ٹوٹیں گی۔ آج میری ناک کا زیور صاف کر رہی ہو، کل کو تمہارے ناک کا یوں ہی زیور اترے گا۔ آج میرے گلی کا زیور اتار لیا، کل کو تمہارا یوں ہی اتر جائے گا۔ آج میرے رنگین سوٹ اتار لیے، کل کو خدا کی قسم تمہارے یوں ہی اتریں گے۔ جانوں پر صدمے پڑے اے متصل، غسل کے پانی کو کر لے معتدل۔ اور لوگوں میں بول نہیں سکتا، میری زبان کام نہیں کرتی، اس لیے خود خیال کر، میں ٹھنڈے پانی کو کچھ نہیں کہوں گا، میں گرم کو کچھ نہیں کہوں گا، تو خود بخود سوچ کے مجھے غسل دے، خود بخود اپنی عقل سے کام کر، آج میری باری کل کو تیری باری، ذرا سنبھل کے کام کر۔ کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری، سچی کر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اور ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، فرمایا اتنا شدید قسم کا ذائقہ ہے ہزاروں برس تک منہ میں تلخی اور کڑواپن موجود رہے گا۔ غسل دینے والا ہاتھ پھیر، بدن پہ ہاتھ پھیرنا، نہلا آگ لگا رکھی ہے، آواز آتی ہے جانوں پر صدمے پڑے اے متصل، اور غسل کے پانی کو کر لے معتدل، نہ ٹھنڈا ہو نہ گرم ہو، میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا، آج میں لاچار ہوں، آج میں مجبور ہوں، کل کو تیری یوں ہی مجبوری ہو جائے گی۔ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ بڑی تمنائیں تھی، بڑا صدقہ کروں گا، بڑی خیرات کیا کروں گا، اللہ کو راضی کر لوں گا، خود بھوکا رہوں گا دوسروں کو کھلاؤں گا، خود پیاسا رہوں گا دوسروں کو پلاؤں گا، خود ننگا رہوں گا اوروں کو پہنانے کا فکر کروں گا۔ دکان پہ بیٹھے بیٹھے موت آ گئی، رستے میں چلتے چلتے موت آ گئی، سفر کرتے کرتے موت آ گئی، یہاں سے چلا کراچی گیا، لاہور گیا، بیوی سے آخری مرتبہ ملا، لو میں چلا ہوں کچھ منگوانا ہو، فرمائش کرتی ہے میرے سوٹ لانا ہے، فلاں چیز میرے لیے لانا، بچے کو پکڑ کر آگے کرتی ہے تم بھی اپنے ابو سے کہو کہ میرے فلاں کھلونا لے کے آنا، اور اس بچے کو اور اس کی اماں کو یہ پتا نہیں یہ آخری ملاقات ہے،
یہ فرمائشی کپڑے تو تب لا سکے گا جب خود لوٹ کے آئے. مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ نگاہیں آخری مل رہی ہے, یہ آخری ملاقات ہے. اور جو بچہ کھلونا منگا رہا ہے یہ بچہ تو شفقت والے ہاتھ کو ترس جائے گا. کون ہوگا اسے پوچھنے والا؟ سامان بھی رستے میں, خود بھی رستے میں. غسل سے فارغ ہونے کے بعد کفن میں ڈال لیا, منہ کھلا چھوڑ دیا, اعلان کر دیا اور لوگوں زیارت کرو. دیکھو آخری مسافری شکل جس نے دیکھنی ہو دیکھ لو. خاندان چھوڑ چلا, قبیلے کو چھوڑ چلا, بال بچوں کو چھوڑ چلا, سارے جان کو غیر کر چلا. جس نے دیکھنا وہ دیکھ لو. لوگ آ رہے ہیں, عورتیں آ رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. چھوٹی سی بچی قریب کھڑی ہے چارپائی کے, اور نکاح کی کیا ہوا؟ کہتی ہے, لوگ کہتے ہیں میری اماں بہت ہو گئی. میں بار بار جواب دیتی ہوں, بولتی نہیں, سوال کرتی ہوں, جواب نہیں ملتا. دلاسا دینے کے لیے خالہ نے بچی سے کہہ دیا, نہیں نہیں تیری امی جان سوئی ہوئی ہے. بچی کہتی ہے, نہیں خالہ میں امی امی کہہ کے تھک چکی ہوں, آنکھ کھولتی نہیں. جو میری آواز پہ طرف اٹھا کرتی تھی, گھر سے باہر نکل آیا کرتی تھی, نماز کی نیند بھی توڑ دیا کرتی تھی, روٹی کا پیڑا پھینک کے آ جایا کرتی تھی, آج امی امی کہہ کے تھک گئی ہوں, جواب نہیں. آخری مرتبہ سے زیارت کر لو جس نے کرنی ہو. ہزاروں کو تم دیکھو گے, ہزاروں تمہیں دیکھیں گے, مگر آج کے بعد یہ شکل نظر نہ آئے گی. جلدی کرو اور کام بھی کرنے ہیں, بہت دیر ہوگی, منزل کو پہنچانا ہے. آواز آتی ہے, کاہے کی جلدی ہے میرا اور منہ نہ ڈھکی, دیکھ لے آئی بہن کچھ دیر تک. ہزاروں کو یہ دیکھیں گے, ہزاروں ان کو دیکھیں گے, یہ میری صورت ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی. جسے دیکھ کے دنیا قربان ہوا کرتی تھی, اب یہ لاکھوں من مٹی کے نیچے اندھیری کوٹھڑی میں چلی جائے گی. چاروں طرف اور سے بیٹھی ہے, ہنگامہ بڑا شور ہے, جلدی کرو شام ہونے والی ہے, جلدی کرو دوپہر ہونے والی ہے, دوسری کام بھی تو کرنے ہیں, کیا اسی کے لیے یہاں پہ بیٹھے رہے؟ جلدی کرو, منہ کو ڈھانپ دو, منزل کو پہنچاؤ. آواز آتی ہے, اے اٹھانے والا کیوں جلدی ہے تمہیں, اور بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے. یہ میرے ننھے ننھے بچے ترسا کریں گے, امی کس کو کہا کرتے ہیں, ابا جان کسی کہا کرتے ہیں. ابا کی شفقت کو ترسیں گے, اماں کی محبت کو رویا کریں گے, دروازوں پہ کھڑے ہو کے رویا کریں گے, پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا. عید کو رویں گے, تہوار کو رویں گے, خوشی اور شادی میں رویں گے. نہ اماں ہوگی, نہ کسی کا کلیجہ تڑپے گا, نہ ابا ہوگا, نہ کسی کو ارمان لگے گا. حدیث میں ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب آدمی کا جنازہ گھر سے اٹھایا جاتا ہے, 3 چیخیں زبردست لگا. حضور فرماتے ہیں, اگر تم ان چیخوں کو سن لو تمہارے جگر پھٹ جائے. گھر سے جنازہ جس وقت اٹھایا جاتا ہے, عورت کو ہو یا مرد, کائے کی چیخ, افسوس کی, اے کاش میں یہ کوٹھی نہ بناتا, اے کاش میں اس محل میں ٹی نہ لگاتا, آج اس کو چھوڑ کے نکل رہا ہوں, اور ایسا چھوڑا کہ مڑ کے کبھی نہ. اور کہتا پھر جنازہ گھر سے باہر ہوتے دم, اور کہتی ہے چلا کے روح اے پرعالم, میں ہمیشہ کے لیے نکل گیا, اور میرے مال اے کاش میں تجھے جمع نہ کرتا, میں تجھے نہ جوڑتا, آج میرے ساتھ نہ چلا. اور تیسری چیخ مار کر کے کہتا ہے, لوگوں خیال کرنا, یہ میری بیوہ ہے, یہ میرے یتیم ہے, دیکھنا لوگوں یہ بیوہ یہ یتیم, اور زندگی کاٹیں گے ماں التقیم. او لوگوں میری بیوہ کو ستانا نہیں, میرے نہ مارنا, تانے نہ مارنا. او لوگوں میری بیوہ کی بے وارثی کی عزت
مجھ پہ حملہ نہ کرنا. آج میں اپنی کا سہاگ اجاڑ چلا ہوں, کل کو تم یوں ہی اجاڑ چلو گے. آج میری کی چوڑیاں ٹوٹی ہیں, کل کو تمہاری کی یوں ہی ٹوٹ جائیں گی. آج میرے بچے لاوارث ہوئے, آج میرے بچے بیگانے بن گئے, کل کو تمہارے بھی یوں ہی لاوارث ہو جائیں گے. اور اپنی کیفیت بتاتا ہے, الہی میری حالت ان لوگوں تک پہنچا دے تاکہ انہیں احساس ہو جائے. اور کہتا ہے کہ اے خدا سنتا ہے دل کی بات تو, او مدعا دیتا ہے ہاتھوں ہاتھوں, او کھٹکھٹاتا ہوں تیری چوکٹ کو میں, او کیا ٹھکانا در نہ دے قاضی الحاجات تو. انہیں بتا دے یہاں نیکیاں کام آتی ہیں, یہاں اعمال کام آتے ہیں, یہاں مال کام نہیں آتا, یہاں دولت نہیں ساتھ دیتی, یہاں ایوان شاہی ساتھ نہیں دیتے, حکومت اور اقتدار ساتھ نہیں دیتے, یہاں تو اعمال کام دیتے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد 6 مہینے زندہ رہی, رویا کرتی تھی, کبھی کسی نے ہنستے نہیں دیکھا. حضرت علی فرماتے ہیں حضور کی وفات کے بعد فاطمہ الزہرا نے کبھی پیٹ بھر کے ٹکڑا نہ اور رویا کرتی تھی, اولادا تم نے کن ہاتھوں سے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی. خدا کی قسم سے تصور آتا کلیجہ پر, اس قبر میں جائے بغیر گزارا نہیں. نوجوانوں مرد اور اس میں جانا پڑے گا, اس لیے وہاں کا انتظام کرو, سارو سامان کرو, روشنی کا بندوبست کرو. اور اس سے بڑھ کر کے کیا اللہ کا کرم ہوگا کہ رمضان کا مہینہ الوداعی اور آخری جمعہ, اور خدا نے ان مرد عورتوں کو یہاں پہنچا دیا. اس لیے اللہ میاں کی حضور میں قبول ہونے کی یہ علامت ہے, جب اللہ سے مانگو تو کوئی 2-4 قطرے آنکھوں کے بہ جائے. اور مسلمانوں جہنم کی آگ کو سمندر کا پانی نہیں بجھا سکتا, دریا کا پانی نہیں بجھا سکتا, چشموں اور ندی نالوں کا پانی نہیں بجھا سکتا, نل کو کنووں کا پانی نہیں بجھا سکتا. آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جہنم کی آگ کو یہ پانی بجھا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی, کچھ نیکیاں کی, خیرات کی, زکات دی, روزے رکھی, تراویح پڑھی. اللہ کی آج آخری دن ہے. حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرشتوں کو جمع کر کے یوں فرمائیں گے, اے فرشتوں آج یہ خوش کیوں ہو رہے ہیں, آج یہ خوش کیوں ہو رہے ہیں. عرض کریں گے الہی ان لوگوں نے رمضان کے روزے رکھ لیے, عید کی خوشی منا رہے ہیں. آواز آئے گی انہوں نے روزے پورے کر لیے, جی حضور پورے کر لیے. فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم تم گواہ ہو جاؤ, میں نے آج ان سب کو مارا, ان سب کو میں نے مارا. انشاءاللہ اس قسم کا بیان صبح کی نماز سے پہلے ہوگا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے گا, اور ہم سب کی خطاؤں کو معاف کریں گے,